ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات، المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، المنزه بجلال قدسه عن مناسبات الناقصات. نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه المتواترات المتظاهرات، ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صاحب الآيات والبينات، وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات. واللعنة الدائمة على من يستحقها في الكائنات. أما بعد، فقد قال الله الحق في كتاب الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات پڑھے محمد معزز سامعین اکرام، عشر محرم الحرام کی آج 7ویں مجلس سلسلے وار گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے. کل کی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ توحید کا اگر حقیقی مفہوم ہمیں کہیں سمجھ میں آیا ہے تو وہ کربلا کے میدان میں. توحید جتنی اس کی جلوہ گری ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آئی، اتنی نہ کسی مسجد میں، نہ کسی امام باڑے میں، نہ کسی مدرسے میں کہیں نظر نہیں. قدم قدم پہ کربلا میں سرکار سید الشہداء کے ہر عمل میں توحید کی جلوہ گری، توحید کی تجلی نظر آتی ہے. وہ توحید کا مفہوم ہمیں کربلا سے بہتر اور کہیں سمجھنے کو نہیں ملا. اسی طریقے سے اگر نبوت کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے لیے بھی کربلا سے بہتر پلیٹ فارم اور کوئی نہیں. نبوت کے مفہوم کو بھی ہمیں میدان کربلا، کربلا والوں اور اس کربلا والوں کے ذریعے لایا گیا اس انقلاب کے اوپر اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو گہرائی سے غور سے پڑھیں گے تو ہمیں نبوت بھی سمجھ میں آئے گی. میں نے شروعاتی تقاریر میں اس چیز کو خلاصتاً ذکر کیا تھا کہ کربلا میں فقط یزید، اس کی فوج اور امام حسین اور ان کے چاہنے والوں کا ٹکراؤ نہیں تھا. دو شخصوں کی لڑائی تھی ہی نہیں کربلا میں.
کربلا میں دو کردار ٹکرائے تھے. کربلا میں اقتدار کی جنگ نہیں، اقدار کی جنگ تھی. کربلا میں پاور کی نہیں بلکہ ویلیوز کی جنگ تھی. یا یوں کہا جائے کہ دنیا کے سارے اخلاقی کردار ایک طرف جمع ہو کر حسین ابن علی کے وجود میں سمٹ گئے تھے، اور دوسری طرف دنیا کی ساری برائیاں اور سارے برے کردار یزید کے وجود میں سمٹے ہوئے تھے. اور کر رہے ہیں آپ، ایک طرف ساری اچھائیاں، ایک طرف ساری برائیاں. کربلا میں ان کا ٹکراؤ تھا. اور اسی لیے یہ بیعت کا سوال فقط حسین سے نہیں تھا، بلکہ حسین سے پہلے جتنے الہی رہبر اور نمائندے اس زمین پر آ چکے تھے ان سب سے بیعت کا مطالبہ تھا. تو جب ان سب سے بیعت کا مطالبہ تھا تو اب جب حسین نے بیعت کا انکار کیا تو یہ فقط حسین نے بیعت کا انکار نہیں کیا، بلکہ حسین سے پہلے جتنے الہی نمائندے آئے ان سب نے بیعت کا انکار کیا. یہ لفظ بدل کے یوں کہہ دوں کہ یزید نے فقط حسین کا ہاتھ نہیں مانگا تھا، بلکہ آدم کا بھی ہاتھ مانگا تھا، نوح کا بھی ہاتھ مانگا تھا، ابراہیم و اسماعیل کا بھی ہاتھ مانگا تھا، سارے نبیوں کا ہاتھ مانگا تھا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہر شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں آپ. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. آدم کے وارث آپ پہ سلام، موسیٰ کے وارث آپ پہ سلام، ابراہیم کے وارث. یہ حسین کیسے؟ اور کسی امام کی زیارت میں یہ جملے نظر نہیں آتے. سارے امام ہمارے سارے نبیوں کے وارث ہیں، ان کے تمام اخلاقی خوبیوں کے وارث ہیں، لیکن یہ وراثت کا ذکر، وارث ہونے کا ذکر فقط حسین ابن علی کے نام کے ساتھ کیوں جڑا ہے؟ یہ نام کا جڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا میں بیعت کا سوال سارے نبیوں سے تھا، اور حسین نے یہ انکار بیعت کر کے سارے نبیوں کی محنت کو بچایا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. حسین نے بیعت کا انکار کر کے، جب سب کے وارث حسین ابن علی ہے تو بیعت کا سوال بھی سبھی سے تھا. اور یہ حسین کا انکار بیعت محض حسین کا انکار بیعت نہیں تھا، بلکہ سارے نبیوں کا انکار بیعت. نبوت کو سمجھنا ہے نا تو کربلا میں سمجھیے، اور بہتر سمجھیں گے. ہمارے یہاں نبیوں کی زندگی بھی کچھ کم مظلوم نہیں ہے. 2 4 5 کے علاوہ نام کا بھی معلوم ہونا ایک مرحلہ ہے. جناب عیسیٰ کو لے لیجئے آپ، ان کا تو نام سبھی نے سنا ہے. اور جناب عیسیٰ کے جو ماننے والے ہیں، ماننے والے سے مراد ہم اور آپ بھی ماننے والے ہیں نہیں، وہ افراد جو جناب عیسیٰ کو مانتے تو خدا کا بیٹا ہے، لیکن ان کی جو صفات بیان کرتے ہیں وہ ایسے صفات بیان کرتے ہیں کہ جس کا ایک نبی کی صفات سے دور دور تک، یا خدا کا بیٹا ہی وہ کہتے ہیں، اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. آج عیسائیت میں جناب عیسیٰ کا کیا چہرہ ہے صاحب؟ کہ عیسیٰ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا سماج سے، کسی چیز سے، اور وہ بالکل امت سے لا تعلق ہو کر ایک گوشے میں، ایک کنارے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. اس کے علاوہ کوئی کانسیپٹ ہے عیسائیت میں جناب عیسیٰ کو لے کر؟ یعنی جناب عیسیٰ کو ایک بے حس انسان بنا کر پیش کیا گیا. لیکن یاد رکھیے گا، مسیح کسی راہب اور کسی بے حس انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ مسیح اور عیسیٰ ایک مبارز اور ایک مجاہد کا نام ہے. آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ آئیے قرآن کے پاس. قرآن نے آواز دی،
فلما احس منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. پہچانیے نبیوں اور اماموں کے مشن میں کتنی یکسانیت پائی جاتی ہے. اور حسین کہ اس انقلاب کو، اس مشن کو قرآن کی تائید حاصل ہے. جہاں میں نے اتنی ساری آیتیں پچھلی تقاریر میں آپ کے سامنے پیش کی، ایک ہی آیت اور سے قرآن کیا کہتا ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں؟ فَلَمَّا أَحَسَّ مِنْهُمُ الْكُفْرِ، کہ جب جناب عیسیٰ نے اپنی قوم کی جانب سے کفر کو محسوس کیا، یعنی جب عیسیٰ کے زمانے میں کفر محسوس حد تک پہنچ گیا، جب فساد محسوس حد تک پہنچ گیا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آج کی اس عیسائیت و مسیحیت میں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کے بالکل برخلاف. جب جناب عیسیٰ نے محسوس کیا قال من انصاری الی اللہ، جناب عیسیٰ نے آواز دی من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے؟ کس چیز میں؟ الی اللہ. تو جناب عیسیٰ نے جب کفر کو، فساد کو محسوس کیا تو محسوس کرنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو راہ خدا میں ہماری مدد کرے؟ تو عیسیٰ کسی بے حس امت سے لا تعلق انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ ایک مبارز اور مجاہد کا نام ہے. اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا نا، آؤ وارث عیسیٰ بتائے گا تمہیں. آؤ کربلا کے میدان میں وارث عیسیٰ بتائے گا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سرکار سید الشہداء نے بھی جب کفر کو محسوس کیا، جب کفر، فتنہ، فساد، ظلم محسوس حد تک پہنچ گیا، پہلے مدینے میں حل من ناصر ینصرنا، پھر مکے میں حل من ناصر ینصرنا، پھر کربلا میں حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو خدا کی راہ میں میری مدد کرے؟ یہ آواز بلند کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو کل عیسیٰ بھی ظلم اور کفر کے مقابلے خاموش نہیں بیٹھے تھے، آج وارث عیسیٰ، فخر عیسیٰ بھی ظلم و کفر کے مقابلے خاموش نہیں بیٹھے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. غور کر رہے ہیں آپ؟ کل عیسیٰ خاموش نہیں بیٹھے تھے، آج وارث عیسیٰ خاموش نہیں بیٹھیں گے. جب کفر محسوس حد تک پہنچ گیا، سرکار سید الشہداء کے زمانے میں بھی اسی فتنے اور فساد کا ذکر کیا تھا نا، جس کو میں نے جناب محمد حنفیہ کے نام جو ایک رقعہ تحریر کیا تھا، اس میں جس فتنے اور فساد کا ذکر کیا تھا، قرآن بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا. قرآن اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب کفر محسوس حد تک پہنچا تو عیسیٰ نبی خدا خاموش نہیں بیٹھ سکتا، اور وہ بیٹھے بھی نہیں. ویسے ہی جب امام حسین کے زمانہ آیا، کفر، الحاد، ظلم، فتنے جب محسوس حد تک پہنچ گئے، اب سرکار سید الشہداء بھی خاموش نہیں بیٹھے. حل من ناصر ینصرنا. اچھا، ایک سوال یہاں پر ایجاد ہوتا ہے. آقا مدینے میں مدد کے لیے آپ نے بلایا، سمجھ میں آتا ہے. مکے میں آنے کے بعد آپ نے خط لکھا لوگوں کو، بصرے والوں کے نام اور نہ جانے کتنے اس وقت کے جو رؤساء تھے انہیں خط لکھا اور پورے اس معاملے سے آگاہ کیا اور انہیں دعوت دی. سمجھ میں آتا ہے. حل من ناصر ینصرنا وہاں آپ نے کہا، سمجھ میں آتا ہے. یہ عصر عاشور کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کا کیا مطلب؟ یہ کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کا کیا مطلب کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ کیا آقا آپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آئے میری مدد کو علی اکبر کو بچا لے، کوئی آئے میرے عباس کو بچا لے، کوئی آئے میرے انو محمد کو بچا لے؟
کوئی آئے میرے علی اصغر کو بچا لے. عجب نہیں سرکار سید الشہداء آواز دے, وہ سرمایہ تو میں لایا ہی اسی لیے تھا تاکہ دین کی راہ میں قربان کر سکوں. مولا پھر یہ آواز استغاثہ کس لیے؟ یہ حل من ناصر ینصر کا مددگار کو بلانے کا کیا مطلب ہے؟ عجب نہیں سرکار سید الشہداء آواز دے, وہ سرمایہ میں لایا تھا اسی لیے تاکہ اسے قربان کر کے دین کو محفوظ کر لوں. اب یہ آواز استغاثہ اس لیے ہے, اب مجھے تلاش ہے کچھ لوگوں کی جو کربلا کے اسی مکتب سے اس محفوظ دین کو حاصل کریں اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں تک یہ واقعہ کربلا کو پہنچائے, پیغام کربلا کو پہنچائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اب مجھے تلاش ہے کچھ ایسے افراد کی کہ وہ آئیں اور اس محفوظ دین کو جو حسین ابن علی نے اتنا عظیم سرمایہ خرچ کر کے بچایا ہے, اس دین کو وہاں سے اٹھائیں, وہاں سے حاصل کریں اور آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچائیں. یہ اس لیے آواز استغاثہ ہے, یہ آپ کے لیے آواز استغاثہ ہے, یہ ہم سب کے لیے آواز استغاثہ ہے. اسی لیے تو میں ابھی کسی دن عرض کیا تھا کہ آج بھی حل من ناصر ینصرنا کی آواز مستقل جاری ہے. کربلا آج بھی اپنے مددگاروں کو آواز دے رہی ہے, اور جن کے اندر وہ صلاحیت ہے سننے کی وہ سنتے بھی ہیں اور لبیک بھی کہتے ہیں. جن کے اندر سننے کی صلاحیت ہے, اسی مکتب کربلا اور تعلیمات کربلا کو حاصل کر کے اپنے کردار کو پاکیزہ اور طاہر بنا لیا ہے, وہ اس آواز کو سنتے بھی ہیں اور لبیک بھی کہتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں تعلیمات کربلا کو اور مقصد حسینی کو, مقصد شہادت امام حسین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی وہ نبھا رہے ہیں. تو نبوت کو سمجھنا ہے تو کربلا میں آ کے سمجھیے. یہی نہیں, مسیحیت کو سمجھنا ہے, وہ بھی ہمیں کربلا بتائے گی. جناب عیسیٰ کا ایک معجزہ تھا. اب سبھی نے سنا ہوگا, ایک معجزہ بہت سارے تھے, نبی ہوتا ہی صاحب اعجاز ہے. جو سب سے آشکار ان کا معجزہ تھا وہ کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کر دیتے تھا. مردوں کے سرانے کھڑے ہو کے قم باذن اللہ کہتے تھے. پروردگار نے ان کو یہ اعجاز عطا کیا تھا, یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا. تو اگر کہیں پر میت پڑی ہو, کوئی مردہ انسان پڑا ہو, عیسیٰ وہاں جا کے قم باذن اللہ کہیں. اگر کوئی مردہ پڑا ہو, اس کے سرہانے قم باذن اللہ کہہ کر اسے زندہ کرنے والا ابن مریم عیسیٰ کہلاتا ہے. لیکن اگر سماج مردہ ہو جائے, لیکن اگر معاشرہ مردہ ہو جائے, اگر سماج کی لاش پڑی ہو اور جو اس کے پاس کھڑا ہو کے کہے قم باذن اللہ, اور مرے ہوئے سماج کے اندر جان ڈال دے, اسے ابن زہرا حسین ابن علی کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جو مردہ سماج کے اندر, جو مردہ سماج, وہ سماج مردہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ جہاں نشے کی حالت میں نمازیں پڑھائی جا رہی تھی. وہ سماج مردہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ کہ جہاں پر محرم عورتوں کو بھی جائز قرار دیا گیا تھا. اس مردہ سماج کے سرہانے جس نے کھڑے ہو کر اس کے اندر حیات ڈال دی ہو, اسے فرزند علی و زہرا حسین ابن علی کہا جاتا ہے. اور کر رہے ہیں تو نبوت, توحید, نبوت کو بھی سمجھنا ہے تو ہمیں کربلا سمجھاتی. امامت کو بھی اگر سمجھنا ہے وہ بھی ہمیں کربلا بتاتی ہے.
عزیزوں، یہ ہر ایک موضوع خود ایک مستقل ایک سے دو مجلس کا کہ نبوت، لیکن بہت ہی اختصار سے، چونکہ کل کی مجلس میں فقط سرکار باب الحوائج کی کا ذکر خصوصی طور سے کرنا ہے اور پرسوں گفتگو کو سمیٹنا ہے، اس لیے یہ سارے مطالب جو ہے وہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ چونکہ 9 محرم اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی، اس ہماری گفتگو کے سلسلے کی۔ امامت کو سمجھنا ہے تو وہ بھی میدان کربلا میں۔ عزیزوں، آج جو ہمارے یہاں علماء اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا اور ایک شیعہ مکتب تشیع سے وابستہ افراد کے لیے بصیرت کا ہونا اس کے پاس بہت ضروری ہے۔ یہ بارہا اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں ہمیں کربلا میں جہاں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، وہاں ایک واقعہ، اور جس کے اوپر واقعاً اگر انصاف سے کہا جائے تو کم از کم ایک خمسہ درکار ہے، اس خطبہ امام سجاد کے اوپر جو دربار یزید میں دیا تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ امامت کس الہی اور کتنے عظیم الہی عہدے اور منصب کا نام ہے، آپ ملاحظہ کریں۔ دربار یزید ہے، یہ یوں کہا جائے کہ دین مبین اسلام میں فتنے اور رخنہ اندازی پھیلانے کا جو مرکز اور سینٹر تھا وہ یہی محل تھا، جہاں امیر المومنین پر لعن طعن کرنے کی سازشیں رچی گئی ہوں، وہ یہی محل تھا۔ اس محل میں رہنے والے، آنے جانے والے ابھی تک یہی پرچار کرتے چلے آئے تھے، یہی ایڈورٹائزمنٹ کرتے چلے آئے تھے کہ امام علی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، معاذ اللہ۔ اور آج یہ اہل بیت کا قافلہ واقع کربلا میں شہادت امام حسین کے بعد وہی لایا گیا، اور اب یہ دربار لگا ہوا ہے، دربار سجا ہوا ہے، بظاہر ایک منبر بھی رکھا ہوا ہے، اور اس پر ایک مفتی، ایک خطیب تقریر کر رہا ہے، جس میں امیر المومنین کی مذمت، سب و شتم، لعن طعن، جو اس کے اس خبیث ذہن سے ممکن تھا وہ اپنا کنٹینیو کیے ہوئے تھا، جاری کیے ہوئے تھا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اسی دربار میں ایک قیدی نے چاہا کہ کچھ بولنے کی اجازت مانگی۔ منع کر دیا یزید نے۔ روایت کہتی ہے کہ یزید کے پہلو میں اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے نے کہا اپنے باپ یعنی یزید سے کہ قیدی ہے، حالات کا مارا ہے، کیا بولے گا، بابا اجازت دے دیجئے۔ یزید کا جملہ سنیں گے اپنے بیٹے سے جو اس نے کہا ہے، تجھے نہیں معلوم یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے یہاں علم عالم طفلی سے پایا جاتا ہے، ان کو علم چگایا گیا ہے جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ سید سجاد کا یہ مطالبہ کئی بار تکرار کیا آپ نے، نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی مہمان جو بلائے تھے یزید نے، ان تک بھی جو ہے وہ صاحب انہوں نے بھی دیکھا کہ بھائی قیدی ہے، کچھ بولنا چاہ رہا ہے۔ کیا کہہ کے بلایا تھا یزید نے مہمانوں کو؟ ایک باغی نے خروج کیا تھا، امیر کے خلاف قتل کر دیا، یہی تو تھی۔ سبھی سمجھ رہے تھے باغی ہے۔ لوگوں نے کہا یزید کسی بھی قیمت پر تیار نہیں تھا سید سجاد کو اجازت دینے کے لیے، چونکہ اس کو معلوم تھا ماجرا کیا ہے۔ یزید کے بیٹے نے پھر کہا
یزید سے کی اجازت دینے کے لیے۔ یزید نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر سید سجاد منبر پہ چلے گئے تو بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا، یہ محل، یہ تخت، یہ تاج کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اب ان شامی افراد جو وہاں موجود تھے اور جو مہمان تھے، ان کے اصرار اور دباؤ میں یزید کا بس نہ چلا۔ امام نے ایک بار پھر کہا اتأذن لی یا یزید ان ارقا هذه الاعواد، اے یزید کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر جاؤں؟ عزیزوں، جو تعبیر امام نے استعمال کی ہے نا وہ بہت ہی غور کرنے کے لائق ہے۔ میں نے ابھی جملہ کہا تھا کہ بظاہر جو منبر نظر آ رہا تھا وہاں ایک درباری مفتی نہ جانے اہل بیت کی شان میں کیا کیا گستاخی کر رہا تھا، وہ دکھنے میں تو منبر ہی تھا، لیکن امام نے کیا کہا، کیا اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر جاؤں؟ امام سجاد ایک سنت قائم کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی منبر کی شکل تمہیں دکھائی دے وہ منبر کہے جانے کے لائق ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ منبر وہی ہوتا ہے جہاں سے اہل بیت کے فضائل اور کربلا اور کربلا والوں کا مقصد بیان کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ جس جگہ سے اہل بیت کے فضائل، کربلا والوں کا مقصد، اہل بیت کی تعلیمات، کربلا کی تعلیمات نہ بیان کی جائیں، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہو سکتا ہے، منبر نہیں ہو سکتا۔ اجازت ملی سید سجاد کو۔ عزیزوں، بڑا طویل خطبہ ہے، میں فقط سرسری طور پر آپ کے سامنے کچھ فقرات عرض کروں گا۔ سید سجاد گئے منبر پر، پروردگار عالم کی حمد اور ثنا آپ نے کی، محمد اور آل محمد پر درود پڑھی، اور اب اس کے بعد امام سجاد نے شروع یہاں سے کیا، پروردگار نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فضیلت عطا کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے بڑھ کے آپ نے فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ، لیکن جو مجھے نہیں جانتا ہے آج میں اس کو پہچنوا دوں گا۔ عزیزوں، یہ وہ دربار تھا جہاں سے امیر المؤمنین کی شان میں حدیثیں فرضی اور جعلی حدیثیں امیر المؤمنین کے سب و شتم کے لیے یہیں سے گڑھی گئیں۔ نہ جانے کتنے فتوے اہل بیت علیہ السلام کی کسر شان میں یہاں سے صادر کیے گئے۔ آج سید سجاد اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں پورے عزم و ارادے کے ساتھ کہ ابھی تک یہ تمہارا دربار تھا، تمہارے افراد تھے، تمہارا منبر تھا، تمہارا خطیب تھا، اور تم ہمارے جد امیر المومنین پر سب و شتم کر رہے تھے۔ اے یزید، آج دربار تیرا ہوگا، آج منبر تیرا ہوگا، آج درباری بھی تیرے ہوں گے، آج سارے حاضرین تیرے ہوں گے، لیکن آج حالات بدلے ہوں گے۔ آج منبر تیرا ہوگا، خطیب افراد تیرے ہوں گے، لیکن اب جب منبر سے جو بیان کیا جائے گا وہ اہل بیت کی فضیلت بیان کی جائے گی، وہ امیر المومنین کو پروردگار نے کیا خصوصیتیں عطا کی ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ آئے آپ کیا سوچتے ہیں امیر المومنین امام سجاد کو اپنی گفتگو کو کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ یہاں پر بھی امام سجاد نے اپنے چاہنے والوں کو درس دیا ہے۔ یہ جو بصیرت کی گھنٹی میں بار بار بجاتا ہوں یہ اسی لیے، کون سی بات کہاں کہنی ہے، کب کہنی ہے، کن حالات میں کہنی ہے، گفتگو کا آغاز کیسے کرنا ہے، کہاں پر اصل بات کو ہمیں کہنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے۔ امام سجاد کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ساری مصیبتوں، آلام و مصائب کو، تمام منزلوں کو طے کرنے کے بعد آپ یہاں پہنچے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے انہی مصیبتوں کو بیان کیا ہوگا۔ عزیزوں، یہ وہ دربار تھا جو کئی سالوں سے اہل بیت کے فضائل کو دبانے، ان کی شخصیت کو داغدار بنانے کا مرکز تھا۔ اتنی آسانی سے سید سجاد اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ کچھ باتوں کو عرض کر کے سید سجاد اپنی مظلومیت کو فقط بتا کے اور وہاں سے گزر جاتے، نہیں۔
سید سجاد نے آپ کو معلوم ہے کہاں سے شروع کیا؟ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ میں کعبے کا بیٹا ہوں۔ روایت کہتی ہے امام سجاد نے خطبے کا جب آغاز کیا ہے، لوگوں کا ذہن کیا تھا؟ ایک باغی نے خروج کیا تھا، قتل کر دیا گیا، یہ انہی کا بیٹا ہے، اسیر کر کے لایا گیا، یہی سب کے ذہن میں تھا۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں میں مکے کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں۔ ان کو کعبے سے کیا نسبت ہے؟ مکے سے ان کا کیا لینا دینا ہے؟ زمزم اور صفا سے ان کا کیا لینا دینا ہے؟ پورا ایک طویل خطبہ ہے، اور اس کے بعد امام سجاد ایسے ہی تعارف کراتے جاتے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سدرہ منتہا تک کی منزلوں کو طے کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو پروردگار عالم نے ایسی فضیلتیں عطا کی جو کسی کو نہیں ملی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اسی طریقے سے امام سجاد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ مجمع ہے کہ ایک دم تکتکی باندھ کے امام سجاد کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ ہم تو اسے قیدی سمجھ رہے تھے، ہم تو اسے باغی سمجھ رہے تھے کہ اس کو موقع دیا جائے، یہ بولے گا کیا، لیکن یہ تو کعبے سے اپنی نسبت جوڑ رہا ہے، یہ تو پیغمبر سے اپنی نسبت جوڑ رہا ہے، یہ تو ملائکہ سے اپنی نسبت جوڑ رہا ہے، یہ تو قرآن سے اپنی نسبت جوڑ رہا ہے، یہ تو وحی الہی سے اپنی نسبت جوڑ رہا ہے۔ امام سجاد آگے بڑھتے جاتے ہیں، امام علی تک آئے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بیعتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے قاسطین، مارقین، ناکسین کے قلعے کو قمع کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بدر و احد و حنین میں دشمن اسلام کے قلعے کو قمع کیا۔ مجمع ہے جو سکتے میں، حیرت میں امام سجاد کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ آخر یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ ادھر یزید ہے کہ جس کو اپنی حکومت کی چولے لرزتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امام سجاد آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اب جیسے ہی امام سجاد یہاں تک آئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی بیوی جنت کی خواتین کی سردار ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہاں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی امام سجاد یہاں تک پہنچے، مجمع دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ابھی تک جو تماشائی بن کے آئے تھے، ابھی تک جو باغی سمجھ کے آئے تھے، ابھی تک جو ایک حاکم کے خلاف باغی نے خروج کیا ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ آئے تھے، ابھی جو شادیانے سننے بجانے آئے تھے، ابھی جو حسین کی مظلومی، ان کے بچوں کی مظلومی پہ ہنسنے آئے تھے، آج دربار ظالم کا ہے، آج مجمع ظالم کا ہے، لیکن حسین ابن علی کی ابھی مظلومیت شروع نہیں ہوئی ہے، خالی تعارف کرایا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ سارے افراد سمجھ گئے کہ یزید نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، یزید نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اور اب جیسے ہی یزید نے دیکھا مجمع رو رہا ہے، منقلب ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اسی دربار میں انقلاب کربلا کے بعد ایک اور انقلاب کی بنیاد رکھ دی جائے۔ ایک مرتبہ مؤذن سے اشارہ کیا، اذان شروع کر دو۔ مؤذن نے ایک مرتبہ اللہ اکبر، سید سجاد نے جیسے ہی اذان شروع ہوئی اپنی گفتگو کو روکا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سید سجاد نے بھی کہا بے شک خدا سے اکبر، خدا سے بڑی دنیا میں کوئی ذات نہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے بھی اسی فقروں کو دہرایا۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے مؤذن، تجھے اسی نام کا واسطہ 2 لمحے کے لیے رک جا۔ یزید کو مخاطب کر کے پوچھا اے یزید یہ بتا، یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
اے یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر یہ تو کہتا ہے تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، اور اگر یہ میرے جد کا نام ہے تو تو بتا تو نے اس کے نواسے کو کربلا میں کیوں قتل کیا؟ اگر یہ میرے جد کا نام ہے تو بتا تو نے اس محمد کے نواسے کو کربلا میں کیوں قتل کیا؟ امامت کو پہچاننا ہے تو کربلا آئیے۔ حالات کیسے بھی ہوں، دربار کسی کا بھی ہو، اپنوں کے بیچ میں بیٹھ کے فضائل پڑھ لینا بڑا آسان ہے۔ جہاں سینکڑوں تازیانے پڑھ چکے ہوں، جہاں شام و کوفہ کی تمام تر درباروں بازار کی صعوبتوں برداشت کر چکے ہوں، جہاں دل پہ اتنا بڑا قلق کہ ماں اور بہنوں کو دربار میں بے پردہ لایا گیا، ان تمام احساسات اور مصیبتوں کے بعد سید سجاد نے اس لمحے اور اس موقع پر امامت کو اور اس شجرہ طیبہ یعنی پیغمبر اور ان کی پاک نسل کو اتنی عظیم طریقے سے یزید کے درباریوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو ایک امام معصوم کے علاوہ کسی اور کے بس کی بھی بات نہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ امامت کو سمجھنا ہے تو وہ بھی کربلا۔ بہت کچھ ہے میرے عزیزوں، بہت کچھ کربلا میں پوشیدہ ہے، کربلا کے دامن میں موجود ہے۔ انسان غور کرے، سارے معارف اسے کربلا میں نہ ملے۔ ایک سمندر ہے کربلا معارف اور علوم اور اسرار اعمال و کردار کا۔ توحید، نبوت، امامت اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سرکار سید الشہداء کہ جو اس انقلاب میں جہاں پر ان کی جلوہ گری ہمیں نظر آتی ہے، امامت کو سمجھنا ہے، وہ بھی ہمیں کربلا میں سمجھنا۔ بس عزیزوں، اور آپ غور اگر کریں گے تو وہ امتحان، وہ آزمائش، دیکھیں اللہ بھی اپنے بندے کا ظرف اور اس کی کیپیسٹی کو دیکھ کر ہی اس کی ابتلا اور آزمائش کرتا ہے یا نہیں؟ خود قرآن نے اس نے کہا ہے لا یکلف الناس الا وسعها، برداشت سے زیادہ وہ تکلیف دیتا ہی نہیں۔ لیکن جب اللہ ایمان کا امتحان لیتا ہے، اپنے مومن بندے کا امتحان جب لیتا ہے تو پروردگار آزماتا ہے کہ میرا یہ مومن بندہ اس امتحان میں کس مرحلے تک ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ اور جو امتحان سرکار سید الشہداء کا لیا گیا ارباب اعظم، جو آزمائش تصور بھی نہیں کر سکتا انسان، اپنی اولادیں، اپنی بہن کی اولادیں، اپنے بھائی کی اولادیں، اپنے بھائی کو، دوستوں کو، رفقا، اصحاب، انصار، کچھ گھنٹوں میں ان سب کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا بہت سخت امتحان۔ ایک بھائی کو اپنے بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے، اسے نہ بتانے کی ضرورت ہے نہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور جتنی محبت ایک بھائی اور بھائی کے درمیان ہوتی ہے، اتنی ہی محبت اگر انسان شریف ہے تو اپنی بھائی کی اولادوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے۔
سرکار سید الشہداء کو امام حسن سے کس قدر محبت تھی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کم سے کم میرے جیسا انسان اس چیز کو نہیں بیان کر سکتا. اور اب جب کہ بھیا اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی اولاد کی شکل میں، ان کے بیٹے کی شکل میں اگر اس کی کوئی نشانی موجود ہو تو کس قدر اس کے لیے قیمتی ہوگی، یہ وہی جان سکتا ہے جس نے اپنے بھائی کا داغ دیکھا ہو اور اس کی اولاد موجود ہو. ارباب اعزاء، جب محضر نامہ کربلا میں شہادت نامہ جب کون کون شہید ہوگا جب روایت کہتی ہے امام علی مقام نے جب بیان کیا تو اس میں جناب قاسم کا نام نہیں تھا. روایت کہتی ہے جناب قاسم جب دیکھا امام نے سب کے نام بتا دیے اور میرا نام نہیں لیا تو ایک مرتبہ آئے اپنے چچا کے پاس، امو جان، میرا نام آپ نے نہیں لیا. امام نے دیکھا اپنے بچے کو، ایک مرتبہ ایک سوال کیا، کیف الموت عندک، میرے بچے موت تمہارے نزدیک کیسی؟ جواب ایک مرتبہ جناب قاسم کہتے ہیں، چچا جان احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. چچا میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. ارباب اعزاء، یہ 12-13 سال کا بچہ ہے. آپ ذرا تصور کریں، ایک 12-13 سال کا بچہ اور جواب موت کیسی ہے؟ شہد سے زیادہ شیریں. ارباب اعزاء، جناب قاسم کو امام علی مقام نے منع کر دیا. بعض بزرگان یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جتنی دیر میں امام علی مقام نے جناب قاسم کو اجازت دینے میں جتنی دیر لگائی ہے، اپنے کڑیل جوان کو بھی اتنی ہی دیر سرکار سید الشہداء نے نہیں لگائی. اس لیے کہ بھیا کی ہماری آخری نشانی ہے. اے بیٹا قاسم، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ خیمے کے گوشے میں جناب قاسم بیٹھے ہوئے ہیں، زارو قطار روئے جا رہے ہیں. ارباب اعزاء، مقتل کہتا ہے جناب قاسم کی آنکھ لگ گئی. اسی اثنا میں خواب میں دیکھا بابا ہیں جو بازو پہ ایک تعویذ باندھ رہے ہیں. اے بیٹا قاسم، جب کوئی برا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھولنا اور اس میں جو مضمون لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا. قاسم خواب نیند سے اٹھے اور اچانک بازو پہ ہاتھ رکھا. کیا دیکھا؟ ایک تعویذ بندھا ہوا ہے. جناب قاسم نے کھولا، ایک مرتبہ اس مضمون کو پڑھا اور دوڑے دوڑے سرکار سید الشہداء کے پاس آئے. امو جان، امام کے ہاتھوں میں وہ تحریر دی. امام نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنے کلیجے سے لگایا، قاسم کو سر سے پیر تک دیکھا. ارباب اعزاء، ایک مرتبہ امام حسن نے ایک جملہ کہا، اے بیٹا قاسم، جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت لے لو. مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، آقا ایک بیوہ کا ہدیہ ہے، رد نہ کیجئے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ارباب اعزاء، قاسم کو اجازت ملی.
13 برس کا بچہ ہے، پیر ابھی رکاب تک نہیں پہنچتے گھوڑے پہ۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب عباس نے تسموں کو کاٹ کے چھوٹا کیا۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، جناب قاسم کے پیر گھوڑے کی رکاب تک نہیں پہنچتے، رکاب کے تسمے کو کاٹ کے ایک مرتبہ سرکار باوفا حضرت ابوالفضل نے چھوٹا کیا تاکہ قاسم کے پیر پہنچ جائے۔ قاسم میدان جنگ میں آئے ارباب عزا، بنی ہاشم کے گھرانے کے بچے تھے، بچے ہی تھے لیکن شجاعت حیدر کرار جعفر طیار والی ہر ایک کے وجود میں پائی جاتی تھی۔ ارباب عزا بھوکا پیاسا بچہ تھا، کچھ دیر بعد آواز دی، اے چچا مدد کو آئیے۔ ارباب عزا مقتل کہتا ہے جیسے ہی یہ آواز حسین ابن علی کے کانوں میں پہنچی، عباس دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے۔ ارباب عزا حسین نے مقتل میں موجود ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ جیسے ہی قاسم کی آواز سنی، گھوڑے پہ بیٹھے ایک مرتبہ تیزی سے فوج اشقیاء پہ حملہ کرتے ہیں۔ ارباب عزا حسین کا حملہ کرنا تھا، ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجوں نے ادھر بھاگنا شروع کیا۔ ارباب عزا قاسم آواز دیتے آتے ہیں، چچا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے۔ ارباب عزا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر جب ہوئے، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں ارے پامال ہو گیا۔ ارباب عزا حسین ایک مرتبہ پہنچتے ہیں قاسم کے لاش پر، سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اے بیٹا بہت شرمندہ ہوں، اے بیٹا بہت شرمندہ ہوں، اب تک کے جس شہید کے سرہانے آیا اس میں رمق حیات باقی تھی، دو چار جملے باتیں کیے، ہائے رے یہ ننھا بچہ 13 برس کا قاسم، ارے گھوڑوں کی پامالی کی وجہ سے۔ ارباب عزا مقتل کہتا ہے سرکار سید الشہداء کے لیے بڑی سخت منزل تھی، قاسم کو اٹھایا، وہ جملہ میں نے کہا تھا نا یاد رکھیے گا، جب قاسم ارے مقتل کی طرف چلے ہیں، رکاب کے تسموں کو کاٹ کے چھوٹا کیا، قاسم کے پیر رکاب تک نہیں پہنچتے۔ مقتل کہتا ہے اب حسین ابن علی قاسم کے جنازے کو لے کے جب چلے ہیں، قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، ارے پامالی کی وجہ سے قاسم کے پیر زمین پہ خط دیتے ہوئے چل رہے تھے۔ عجب نہیں درے خیمہ پر ارے قاسم کی لاش رکھنے کے بعد امام نے عرض کیا ہو، اے بھیا حسن مجتبیٰ ہمیں معاف کر دینا۔